السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ الحمدللہ. یہ بتائیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کتنی دیر میں زبور پڑھ لیتے تھے؟ رشک نہیں آیا کہ ہمارے وقت میں بھی اتنی ہی برکت ہو جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسی کیسی قوتیں عطا کر دیتا ہے نا. اور کون سی بات یاد رہی؟ شروع کرنے کے تو ابھی کر لوں گی، لیکن تھوڑا سا مجھے پتا چلے آپ نے سنا کیا ہے. جی صوم داؤدی، یس، ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ نہ رکھنا. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آواز بہت پیاری تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آل داؤد کی آواز سے تشبیہ دی. لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ تمہیں بھی آل داؤد کی خوش الحانی میں سے حصہ ملا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کی آواز خوبصورت ہو تو اس میں اس کا اپنا کیا کمال ہے. اگر آپ میں سے کسی کی آواز خوبصورت ہو، مثلا کئی لوگ ہوتے ہیں نا ان کو گانے وانے کا، اور یا قرآن کی تلاوت میں بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت دلوں میں اترتی ان کی آواز، تو اس پر بھی انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی دیا ہوا عطیہ ہے. تو اس سے انسان فخر اور غرور سے بچ سکتا ہے. اور جب انسان کسی نعمت پر فخر اور غرور سے بچتا ہے تو پھر اس نعمت کو پورا اللہ کی راہ میں استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اور اسی کا نام شکر ہوتا ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاسئا عفريت متمرد من إنس أو جان مثل زبنية جماعتها الزبانية. حدثني محمد بن بشار. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن بشار نے حدیث بیان کی. راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ان افریتن، کہ ایک بھاری بھرکم جن یا ایک دیو، جس کو ہم کہتے ہیں نا، بڑے جن کو دیو بولتے ہیں عام طور، کہ ایک دیو من الجن، جنوں میں سے، تفلتا، ٹکرا گیا، یعنی مجھ سے ٹکرا گیا، رات مجھ سے بھڑ گیا، یعنی میرے آڑے آ گیا، البارحہ، کل رات یا رات کو، جو کہ کل رات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گزر چکی ہوتی. لیقطع علیہ، تاکہ وہ کاٹ دے مجھ پر، صلاتی، میری نماز، یعنی میری نماز مجھ سے ختم کرا دے یا میری نماز مجھ پہ خراب کرا دے. فامکننی اللہ منہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اس پر قابو عطا کر دیا، یعنی میرے قابو میں اس کو دے دیا. فاخذتہ، تو میں نے اس کو پکڑ لیا. فاردت، تو میں نے ارادہ کیا، ان اربطہ، کہ میں اس کو باندھ دوں، علی ساریۃ، ایک ستون پر یا ستون کے ساتھ، من سوار المسجد، مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ اس کو باندھ دوں. حتی تنظروا، یہاں تک کہ تم بھی دیکھ سکو، الیہ، اس کی طرف، کلکم، تم سب کے سب. فذکرت دعوت اخی سلیمان، تو مجھے یاد آ گئی اپنے بھائی سلیمان کی دعا. کیا دعا تھی؟ رب ہب لی ملکن، اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہت عطا کر، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی ایک کے لائق نہ ہو. فرددتہ، تو میں نے اس کو پھیر دیا، خاسئا، ذلیل، دھتکارا ہوا. افریت، افریت کیا ہوتا ہے؟ متمرد، سرکش، من انس او جان، خواہ انسان ہو خواہ جن ہو. جنوں کے علاوہ انسانوں میں سے بھی جو لوگ سرکش ہوتے ہیں
لڑنے بھیڑنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی افریت کہا جا سکتا. اور اس کا سنگولر کیا ہوتا ہے؟ افریتن مثل زبنیتن جماعتها الزبانیہ، جس کی جمع زبانیہ ہوتی ہے. قرآن مجید میں زبانیہ کا لفظ آیا نا دوزخ کے فرشتوں کے لیے، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ بہرحال جنوں کا ثبوت ہے، یعنی جن موجود ہیں، جنوں کا ایک وجود ہے. ابھی ایک ریسنٹلی جب میں دبئی میں تھی تو مجھے وہاں پر ایک ٹیچر ملی جنہوں نے ایک پورا کورس کروایا ہے پچھلے دنوں. تو کہنے لگی کہ میری کلاس کی ایک اسٹوڈنٹ کو جن نظر آتے تھے اور ہمارا پورا کورس جو ہے 200 جنوں نے کیا اور انہوں نے کوئی چھٹی نہیں کی اور بہت باقاعدگی کے ساتھ حاضر رہے. اور اگر کسی ٹیچر کے سر سے یا کسی کے سر سے دوپٹہ وغیرہ اترا ہوتا تھا تو وہ میسج دیتے تھے کہ سر ڈھانک لیں. کہتی ہیں کہ حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ لوگوں کو جنات ان کی اصل صورت میں یا انسانی صورت میں دکھا دیتا ہے. یہاں بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ انسانی شکل میں تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہا کہ میں اس کو ستون کے ساتھ باندھ دوں حتی تنظروا، یہاں تک کہ تم اس کو دیکھ سکو. تو انسان اسی وقت دیکھ سکتا ہے کسی کو جب وہ انسانی شکل میں ہو. بہرحال جن غیب کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں ان کی دنیا میں انٹرفیئر کرنے اور مداخلت کرنے اور اس میں تجسس کرنے اور بلا وجہ ان کے بارے میں جاننے یا ان کو قابو میں کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. وہ اپنا کام کریں اور ہم اپنا کام کریں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کی دعا کا احترام کیا کہ جنات کو ان کے قابو میں دیا گیا تھا. وہ جنات سے کام لیتے تھے. کیا کیا کام لیتے تھے پیچھے گزر چکا ہے، جو یہ الفاظ کی وضاحت گزری ہے ان میں ان آیات کا حوالہ ہے جن میں یہ تمام تفصیلات آتی ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جنوں سے کیا کیا کام لیتے تھے. کچھ ذکر مثلاً بڑے بڑے مکانات محلات بناتے تھے اور بڑے بڑے برتن، جفان کل جواب و تماثیل و قدور الراسیات. اور یہ جنات جو تھے یہ سلیمان علیہ السلام کے قابو میں تھے اور ان میں سے کچھ بہت ہی قوی جن تھے. سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی آتا ہے قال افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم مقامک، کہ میں ملکہ سبا کا تخت اتنی دیر میں لے آؤں گا جتنی دیر میں آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے، اتنی ہی دیر میں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنوں کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں. جیسے ملائکہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ملائکہ پیدا کیے تو بعض کے کتنے پر ہیں؟ الی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء. اور اضافے میں یا زیادتی میں کیا چیز آتی ہے؟ جبریل علیہ السلام کے پروں کا ذکر آتا ہے جو 600 پر تھے اور ان کے جو 2 پر تھے وہ مشرق اور مغرب کو ڈھانپنے والے تھے، یعنی دونوں طرف دونوں کناروں تک پہنچے. یعنی ایک طرف کا پر اس طرح تھا کہ جیسے جہاں سے وہ کھڑے ہیں وہاں سے وہ مشرق کے کنارے کو جا چھوئے اور دوسرا مغرب کے کنارے کو. اور آپ خود سوچئے کہ جب وہ 600 کھلے تو پھر آسمان کا کوئی حصہ نظر بھی آئے. سد الافق کی بات آتی کہ ہر چیز چھپ گئی افق میں سے، ورنہ آسمان دور 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 تک نظر آتا ہے. تو فرشتوں میں بھی درجات ہیں، جنات میں بھی درجات ہیں. ان کے اندر بھی کچھ عام ہیں، کچھ کی عقل صرف 10 سال کے بچے جتنی ہوتی ہے. ہاں ایک اور دلچسپ چیز انہوں نے بتائی جو قرآن پڑھنے کے لیے جن آتے تھے کہ کسی کی عمر 1000 سال تھی، کسی کی 900 سال، اور جو چھوٹے تھے وہ 80-90 سال کے، اس طرح یعنی سب سے چھوٹے جن 80-90 سال کی عمر کے تھے. یہ ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں. لیکن بہرحال مجھے تو ان ساری چیزوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور حکمت اور پھر فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی انسان جتنا جتنا اللہ کی خلق پر غور کرتا چلا جاتا ہے اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت اتنی ہی زیادہ دل میں سماتی چلی جاتی ہے کہ وہ رب خود کتنا بڑا ہوگا، کہ جس کی تخلیق اتنی بڑی ہے، اتنی زبردست ہے. پھر یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بڑے بڑے جنوں کا بھی مقابلہ کر لیتے تھے، خواہ وہ عفریت تھے
دیو ہیکل تھے، بہت بڑے تھے، بہت زبردست تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ قوت اور قدرت عطا کی کہ وہ ان کو اپنے قابو میں کر سکیں. اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جتنا جتنا آپ کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، ایمانی قوت آپ کے اندر زیادہ ہوتی، اتنا ہی زیادہ آپ ایسی مخلوقات پر قابو رکھتے ہیں اور ان سے ڈرتے نہیں ہیں. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں تو پھر آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے. جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسی چیزوں کو ہم پہ مسلط کر دیتے ہیں اور پھر وہ ہمارے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں جیسے چاہتے ہیں. اس کا علاج، یعنی اگر کسی کو بھی جن کی بیماری ہو یا کسی کے اوپر بھی جن آ پڑے یا کسی کو بھی جن ستانے لگے، تو اس کا مقابلہ ایمان کی قوت سے کرنا چاہیے. کثرت سے اللہ کا ذکر، کثرت سے ان آیات کا ورد، مذاکرہ کہ جن کے ذریعے جنات سے پناہ کی بات کی گئی ہے احادیث میں. جیسے آیت الکرسی ہے، بہت زبردست آیت. سورۃ البقرہ ہے، سورۃ الصافات کے بارے میں بھی آتا ہے، سورۃ الجن. لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کسی پر ایسی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پھر اور بھی کمزور پڑ جاتا ہے، تو وہ خود پڑھ نہیں پاتا، اس کو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے میں بھی آپ کو پھر ہمت کر کے کچھ بھی آپ پہ گزرے اس کو پڑھتے چلے جانا چاہیے، پڑھتے چلے جانا چاہیے، کیونکہ اس باطل کلام کا مقابلہ قرآن مجید سے ہی کیا جا سکتا ہے. اور قرآن مجید کو اس نیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس ارادے اور اس سوچ کے ساتھ کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ باطل اس پر آ ہی نہیں سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی؟ ومن احسن من اللہ حدیثا. لیکن فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یقین نہیں ہوتا پورا، ہمیں ایمان نہیں ہوتا. ہم اللہ سے زیادہ، اللہ کے کلام سے زیادہ شیطانی قوتوں پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں. اسی لیے بہت سے لوگ ایسے مصیبتوں کا ازالہ شیطان کی مدد سے کرتے ہیں اور شیطانی جنوں کو کام میں لا کر پھر ابلیس کی مدد سے ایسی چیزوں کا توڑ کرتے ہیں، اور جادو کا توڑ جادو سے کر رہے ہوتے ہیں یا کسی باطل طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور صحیح طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اور صحیح طریقے کے لیے کیا ہے کہ اپنے ایمان، یقین، توکل میں اضافہ کرتے ہوئے کہ نہیں شفا ہے تو اسی میں ہے اور اسی کے ذریعے ہوگی. عام جسمانی بیماریوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات جب بیمار کا علاج شروع ہوتا ہے تو ایک دفعہ بیماری اپنا اور زیادہ زور پکڑ لیتی، پھر آہستہ آہستہ دوا ایڈجسٹ ہوتی. مثلا اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے اور وہ کوئی دوا لے رہا ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب دوا شروع کرتے ہیں تو وہ پہلا ہفتہ جیسے اس وہ کو اثر ہی نہیں کر رہی بلکہ اور علامات بڑھ گئی. تو ایسا نہیں کہ دوائی فائدہ نہیں دے گی، لیکن جسم کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ ہونے میں ایک ٹائم لگتا ہے. یہی علاج باقی روحانی طریقوں میں بھی ہے، لیکن انسان کو استقامت کے ساتھ اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا مغیرة بن عبد الرحمن عن ابی الزناد عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال سلیمان بن داود لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقل ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا إحدى شقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. قال شعيب وابن ابی الزناد 90 وهو اصح. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے خالد بن مخلد نے روایت کیا ہے اور حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قال سلیمان بن داود، سلیمان بن داود علیہ السلام نے کہا لأطوفن، البتہ میں جاؤں گا. اطوفن کا لفظی معنی ہوتا ہے طواف کروں گا، یعنی چکر لگاؤں گا، ان کے پاس جاؤں گا. اللیلۃ، آج کی رات، علی 70 امرأۃ، 70 عورتوں پر، یعنی اپنی بیویوں پر. کہا جاتا ہے نا ان کی 99 بیویاں تھی. تحمل، حاملہ ہوگی، کل امرأۃ، ہر عورت، فارسن، ایک گھڑ سوار کے ساتھ، یجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا. یعنی ہر بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا
اور 70 سے پھر 70 ہو جائیں گے تو پوری ایک فوج بن جائے گی. یہ ان کا پلان تھا یا پروگرام تھا. لیکن کیا ہوا؟ فقال له صاحبه، تو ان کے ساتھی نے ان سے کہا. اب یہ ساتھی کون تھا اس کی وضاحت نہیں ملتی. بعض کہتے ہیں کہ ان کا قرین تھا جو فرشتہ ہوتا ہے، یا کوئی جن تھا، یا ان کا وزیر تھا جس کا نام آصف بتایا جاتا ہے. بہرحال وہ جو بھی تھا اس نے یاد دہانی کرائی. کیا؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ کہو. فلم یقل، تو انہوں نے نہیں کہا، بھول گئے. یہ تقدیر غالب آ گئی تو منہ سے نہیں نکلا، یا یہی کہا ہوگا کہ انہوں نے کہہ دیا بس وہی کافی. ولم تحمل شیئا، تو کوئی بھی عورت کچھ بھی حاملہ نہیں ہوئی. الا واحدا، مگر ایک. ساقطا، گرا ہوا تھا. احدى شقیہ، اس کا ایک پہلو، یعنی ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی آدھے بدن میں. شق ہوتا ہے نا، آدھے حصے کو کہتے ہیں. تو احدى شقیہ، اس کے 2 حصوں میں سے ایک حصہ ہی نہیں تھا، یعنی ادھورا بچہ پیدا ہوا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قالها، اگر وہ اس کلمہ کو کہہ دیتے، لجاہدوا فی سبیل اللہ، تو وہ سب بچے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے. قال شعیب کہتے ہیں ابن ابی الزناد، ابن ابی الزناد نے 90 کا لفظ کہا ہے، وہو اصح، اور یہ زیادہ صحیح ہے. کچھ اور روایات میں دوسرا نمبر بھی ملتا ہے. اب اس میں موافقت کیسے پیدا ہو؟ اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ تو راتوں کو قیام بھی کرتے تھے اور پھر ایک رات میں ایسا کر سکے. لیکن جنہوں نے وہ دوسری حدیث پڑھی ہو کہ وہ صرف اتنی دیر میں جتنی دیر میں ان کے جانوروں کی زین کسی جاتی تھی وہ پورا قرآن ختم کر لیتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض لوگوں کو غیر معمولی صلاحیتیں دے دیتا ہے، اور یہ ان کے معجزات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پیغمبروں کے معجزات ہوتے ہیں، اور ان کے لیے کچھ چیزیں ایسی کرنا ممکن ہوتا ہے جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ کچھ لوگوں نے ایسی احادیث کو بنیاد بنا کر حدیث کا ہی انکار کر دیا کہ یہ بلا بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے، اور بعض روایات میں تو ایسے ہے اور بعض میں ایسے ہے، اب یہ کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں، تو ہم کس کو مانیں کس کو نہ مانیں. بعض اوقات جیسے 90 کا لفظ بولا جاتا ہے تو آپ کی زبان میں اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ہماری نانی بولا کرتی تھی 90 دا گھاٹا. پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے پنجابی میں سنا؟ کس نے سنا ہے؟ کافی لوگوں کو پتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 100 میں سے 90 روپے چلے جائیں گے آپ کے. لٹرلی کیا مطلب ہوتا تھا؟ زیادہ نقصان کی طرف اشارہ. تو کثرت کی طرف اشارہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ لٹرل معنی بھی ہو، واللہ عالم. لیکن چونکہ صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کنفرم کیا ہے اور ایک خاص نقطہ ہمیں بتایا ہے، تو ہماری توجہ اس پر ہونی چاہیے. تو ذکر ہے سلیمان علیہ السلام کا، کیونکہ کتاب الانبیاء میں مختلف انبیاء کا ذکر چل رہا ہے. لیکن جو بات قابل غور ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ اگر پیغمبر بھی انشاءاللہ بھولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کام نہیں ہوتا، کیونکہ اصل قدرت اور طاقت اور اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے. تو اس لیے چھوٹے چھوٹے بھی ارادے کریں، پلانز بنائیں تو کیا کریں؟ انشاءاللہ کہنا نہ بھولیں. لیکن شیطان اکثر بھلوا دیتا ہے. بعض اوقات ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری نیت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، ہمارے پاس سارے ریسورسز بھی ہوتے ہیں، ہم محنت بھی کرتے ہیں، کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن کام نہیں ہوتا. ہمارے اس کام میں بھی رکاوٹ آ جاتی ہے، اس میں بھی آ جاتی ہے، شاید نظر لگ جاتی ہے، شاید ایسا ہو جاتا ہے. کئی توجیحات ہم پیش کرتے ہیں اپنے ارادوں کی تکمیل کے نہ ہونے کی. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہی چھوٹا سا نقطہ ہم مس کر رہے ہیں، بھول رہے ہیں. اور کتنی دفعہ انشاءاللہ بھولتے ہیں. بعض اوقات صرف دل میں کہتے ہیں، بعض اوقات کوئی کہہ دے تو ہم کہتے ہیں ہماری طرف سے بھی ہو گیا. بعض اوقات کوئی کہے تو ہم چڑ بھی جاتے ہیں کہ اچھا، یعنی چاہے نیکی کی بات ہو، نصیحت کی بات ہو، خیر کی بات ہو، ہم اس کو کھلے دل سے ایکسپٹ نہیں کرتے، اس وقت اس حکم کو نہیں لیتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. بعض لوگوں کو کہا جائے نا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، تو ان کی جو عزت ہے، انا ہے، غرور ہے، وہ انہیں گناہ پر اکسا دیتا ہے، اس پر آمادہ کر دیتا ہے، اور وہ صرف کسی کی ضد میں آ کے غلط کام کرتے. تو یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، نہ کسی کی وجہ سے کام کرنا ہے اور نہ کسی کی ضد میں آ کے کوئی کام چھوڑنا ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا یہ دین والے ایسے اور ایسے ہیں، لہٰذا ہم آج کے بعد یہ دین میں یہ کام نہیں کریں گے.
ایسی بہت باتیں آپ نے سنی ہوگی، فلاں کی وجہ سے اب میں یہ کام نہیں کروں، اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے آپ نے کام شروع کیا تھا، یہ اللہ کے لیے کیا تھا. جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کسی کے کہنے پہ نہ شروع کیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی کے کہنے پر اسے ختم کیا جاتا ہے. وہ اپنی خالص نیت کے ساتھ شروع کرنا چاہیے اور اسی پر استقامت اختیار کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ایک موقع پر انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو کیا ہوا، 15 دن تک وحی نہیں آئی، آپ یہود کے سوال کا جواب نہ دے سکے. تو جب وحی آئی تو ارشاد ہوا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ اچانک آپ کو پیاس لگی ہوتی ہے، بس پانی اٹھاتے ہیں اور پی لیتے ہیں، جو ہی پہلا گھونٹ پیتے ہیں تو کیا آتا ہے، اوہ میں تو بسم اللہ پڑھنا ہی بھول گئی. کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسا؟ اکثر ہو جاتا ہے. پھر اس وقت استغفار کریں، بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں. پھر وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اگر کام کے بیچ میں بھی یاد آئے نا پھر بھی کر لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے کسی چیز کا وعدہ لے رہا ہوتا ہے تو ہمیں استخارہ کرنا ہوتا ہے، اس وقت ہم کہہ جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کر لیں گے، اور ارادہ بھی ہوتا ہے کرنے کا انشاءاللہ کر لیں، لیکن استخارہ نہیں کیا ہوتا اور دل پہ ایک بوجھ ہوتا ہے. کوئی بات نہیں، کرنے کے بعد بھی آپ استخارہ کر لیجیے، کیونکہ اس سے برکت ہو جائے گی، کام میں فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بات بھی اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات انسان کی کہی ہوئی باتیں یا ان کہی باتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. ایک کام ہونے والا ہوتا ہے لیکن ہم اس کے بارے میں کوئی غرور اور فخر کا جملہ کہہ دیتے ہیں، میں تو یہ اتنے دن میں کر دوں گی، میں تو اس سے پہلے کر دکھاؤں گی. ابن سیرین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو مالی نقصان ہوا اور بہت بڑا نقصان ہوا. تو جس شخص نے انہیں آ کر بتایا تو کہنے لگے کہ میں اس کا انتظار 40 سال سے کر رہا تھا، کیونکہ میں نے ایک شخص کو فقیر ہونے کی آر دلائی تھی. میں نے کہا تھا او فقیر، اور اس وقت سے میرے دل کے اندر یہ ڈر بیٹھ گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فقر سے دوچار کرے گا، کیونکہ میں نے کسی کو تانا دیا ہے. تو کبھی بھی کسی کو کسی عیب، کمزوری، غربت، فقر، ان چیزوں کا تانا نہ دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو خود اپنے میں یا اپنی اولاد میں دیکھنا پڑ جائے. ایک شخص کو میں جانتی ہوں کہ جو دوسروں کے بچوں میں کوئی نہ کوئی خامی ذکر کرتا رہتا تھا، اس کے بعد اس کے اپنے بچے ہوئے اور ان میں وہ ساری خامیاں تھیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ہم ابھی ینگ ہوتے ہیں، اپنے بچے نہیں ہوتے، ہم دیکھتے ہیں مائیں بچوں کو کہ ان ماؤں کو تربیت ہی نہیں آتی، اب بلا وجہ تبصرہ شروع کر دیتے ہیں. ہمیں کیا پتا وہ کس مصیبت سے گزر رہی ہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہیں ایسا کرنا چاہیے. تو ہر وقت دوسروں کو سامنے یا غائبانہ نصیحتیں کرتے رہتے ہیں یا ان کے عیب جوئی کرتے رہتے ہیں. تو کسی کی بھی عیب جوئی کرنے سے پہلے، کسی پر بھی تبصرہ کرنے سے پہلے ضرور سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز مجھ پر ہی پلٹ آئے. اور خاص طور پر کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کرنا جو جینوئنلی واقعی اپنی طرف سے بہت اسٹرگل کر رہا ہو. اسی لیے کوئی گر جائے تو ہنسنا نہیں چاہیے، کسی کے منہ سے کوئی بات ایسی نکل آئے تو اس پر نہیں ہنسنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ امام بخاری جب ایک شخص حدیث روایت کر رہے تھے اور وہ شاید ایک خاص انداز تھا ان کا روایت کرنے کا، تو امام بخاری کے منہ سے مسکراہٹ نکل گئی. تو اس پر ان کا ضمیر انہیں ملامت کرنے لگا اور انہوں نے اس شخص سے معافی مانگی، کیونکہ وہ نابینا تھے شاید کہ آپ نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن مجھ سے آپ کے حق میں یہ قصور ہو گیا تھا. اس کو کہتے ہیں تقویٰ، کہ انسان اپنی غلطی کو خود دیکھ لے اور کسی کی غلطیوں کے پیچھے پڑنے کی بجائے اپنے اندر کی غلطیوں کو دیکھے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اپنے پر توجہ زیادہ کریں. اسی طرح اگر آپ کے بچوں میں سے، آس پاس کے لوگوں میں سے بھی کوئی ایسی حرکت کر رہا ہو تو اس کو بھی روکیں کہ ایسا نہ کریں. اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے، انشاء اللہ 3 لفظ ہیں، یہ بول دیتے ہیں، ان کے 70 بچے جہاد فی سبیل اللہ. بعض اوقات انسان کتنی بڑی خیر سے محروم ہو سکتا. سلیمان علیہ السلام نے بھی ایسا کیوں کہا؟ ان کو یقین تھا نا پورا، اپنی دعا پہ یقین ہوگا یا اپنے ارادے پہ یا نیت پہ کہ اللہ تعالیٰ ضرور ایسا کرے گا، لیکن چھوٹی سی بھول ہوئی اور بات گئی. اب یہ بھی ہے کہ تقدیر کا لکھا حاوی ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ ایک ارادہ کرتے ہیں اور اللہ کا ایک ارادہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے وہ نافذ ہو جاتا ہے. پھر اگر ایسا ہو جائے اور ہمیں اپنی غلطی نظر آ جائے، اوہ یہاں تو ایک بھی بچہ پیدا نہیں صحیح ہوا، ایک جو ہوا وہ بھی کسی قابل نہ تھا. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ہم نے اس کی کرسی پر
ایک جسد جسہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے. وہ ادھورا بچہ ڈال دیا. ثم اناب تو اس نے رجوع کر لیا. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ ہوا کیا. یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ جب ہم کوئی ایسا کام کر بیٹھے اور ہمیں اللہ تعالیٰ دکھا بھی دے کبھی کسی طرح, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا کر. اور دینی کی سمجھ میں یہ ہے کہ انسان دینی اعتبار سے اپنے عمل کو پرکھ کر اپنی غلطیوں کو دیکھ سکے. تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ ثم انابت, اللہ کی طرف پلٹ جانا چاہیے, رجوع کر لینا چاہیے, معافی مانگ لینی چاہیے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی. اور ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ دین کا جتنا بھی کام ہے, کیونکہ یہ بچوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں چاہیے تھے, دین کے لیے چاہیے. دین کا کوئی بھی کام, بڑی سے بڑے, کوئی خدمت, کوئی کامیابی, کچھ بھی صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہوتی, اللہ کے دینے سے ہوتی. ہمارا کوئی بھی کمال نہیں ہوتا, ہم صرف کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کوشش میں برکت ڈال دیتا ہے. وہ برکت بھی اللہ ہی دیتا ہے. اس لیے اگر آپ کو زندگی میں اللہ کے راستے میں کوئی بھی کامیابی ہو تو ہمبل رہیں. کسی قسم کی شیخی اور کسی قسم کے تکبر اور غرور جو ہے وہ درست نہیں.